نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لائق صد احترام بزرگان محترم، میرے نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی، تعریف و توصیف، رعب اور دبدبہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو تنہا سارے جہانوں کا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی محنتوں کے نتیجے ہم اور آپ آج اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اللہ تبارک و تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے۔ انسان اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اور ایک مومن بندہ اس دنیا کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے بعد اگر سب سے زیادہ محبت اگر وہ کسی سے کرتا ہو، یا پھر اس دنیا میں وہ جیتا ہے اپنی اولاد کے لیے جیتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر جیتا ہے، اپنی اولاد کے تعلق سے اس کو فکر ہوتی ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے، اس کا مستقبل اچھا ہو، اس کا فیوچر تابناک ہو، اس کا فیوچر بہت عمدہ ہو، اچھا ہو، اور اس کے تعلق سے وہ کوششیں بھی کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں بھی کرتا ہے، ربی ہب لی من الصالحین، مجھے نیک اولاد عطا کر، مجھے نیک بچوں سے نواز، اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتا۔ لیکن معزز سامعین کرام، بہت سارے لوگ اولاد کی تربیت کے حوالے سے یا تو غفلت میں ہوتے ہیں، یا پھر تربیت کا جو طریقہ ہونا چاہیے اس طریقے کو نہیں اپناتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، صحابہ کرام کا طریقہ تھا، ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، کہ جس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اپنے والدین کی توقعات پر پورا نہیں اترتے۔ یہ حقیقت ہے کہ اولاد اگر نیک ہو، اولاد اگر ان کے اعمال اچھے ہوں، ان کی اخلاق اچھے ہوں، تو یقیناً وہ والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن جاتے ہیں، دلوں کا سکون اور چین بن جاتے ہیں، اور یہی اولاد والدین کے لیے اس دنیا میں عین اور عیش و آرام، سکون و راحت، اور وفات کے بعد صدقہ جاریہ بن جاتے
ہیں، لیکن بہت ساری ایسی اولاد بھی ہیں اگر وہ اچھی تربیت ان کی نہ ہو، اگر ان کی اعمال برے ہوں تو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو دور کی بات، والدین کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، ان کا دن کا چین، سکون، آرام اور راحت یہ غارت اور برباد ہو جاتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ والدین کی بدنامی، والدین کی تکلیف کا یہ باعث بنتے ہیں، اور والدین لاکھ کوششوں کے باوجود، اپنی قربانیوں کے باوجود بھی اس معاملے میں اپنی توقعات کے پر اپنی اولاد کو وہ بنا نہیں سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اولاد یہ اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت، اس نعمت کا اندازہ مجھے اور آپ کو ہونا چاہیے، ہر سرپرست کو اور ہر والدین کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں۔ معزز سامعین کرام، دیکھیے ہر والدین اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں جہاں پر جسمانی فکر لاحق ہوتی ہے، تندرستی اور صحت مندی کے اعتبار سے ان کا خیال رکھا جاتا ہے، وہیں پر روحانی فکر ان کی بھی کرنی چاہیے کہ کیسے ان کے ہم اخلاق کو صحیح کر سکیں، کیسے ہم ان کے کردار کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں۔ ورنہ دیکھیے دنیا میں ہر والدین اپنی اولاد کے تعلق سے ان کے خیالات، ان کے جذبات، ان کی قربانیاں یہی ہوتی کہ ہم اچھے سے اچھا کھائیں یا نہ کھائیں، اپنی اولاد کو ہم اچھے سے اچھا کھلائیں گے۔ ہم چاہیں کتنی مصیبتیں اٹھا لیں، ہم یہ مصیبتیں دیکھ رہے ہیں ہماری اولاد ان مصیبتوں کا سامنا نہ کرے، اسی لیے ان کے لیے ہم محنت کریں گے، ان کے لیے ہم اپنا خون پسینہ بہائیں گے، راتوں کی نیند کی قربانی ہم دیں گے، اور اچھے سے اچھا لباس اپنی اولاد کو پہناتے ہیں، نفیس اور عمدہ لباس ان کو پہناتے ہیں، لیکن خود کھردرا پھٹا ہوا پرانا لباس وہ پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن معزز سامعین کرام، اتنی قربانیاں دینے کے باوجود، اتنی آزمائشوں سے گزرنے کے باوجود، بہت سارے والدین بلکہ بوڑھے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی اولاد کی جوانی میں ان کی لاپرواہی، بے رغبتی، بلکہ گالیاں، ڈانٹ اور گھر سے نکلنا انہیں پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سڑکوں پر بہت سارے بوڑھے لوگ بھیک مانگ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، نہ سر ڈھانکنے کے لیے چھت ان کے پاس ہوتی ہے، اگر ان کی تربیت صحیح ناحیوں میں ہوتی تو ان کو یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیے اولاد کی تربیت والدین جیسے کرتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے ان کی تربیت کرتے ہیں اور اچھی سے اچھی تربیت کرتے ہیں۔ مشورے ہوتے ہیں کہ کون سے اسکول میں پڑھایا جائے، مشورے ہوتے ہیں کہ کون سے کالج میں ڈالا جائے، مشورے ہوتے ہیں کہ فیوچر میں کون سی کمپنی میں کیا پڑھایا جائے، کون سا کاروبار ان کے لیے سیٹ کروایا جائے، کون سی جاب ان کے لیے مناسب ہوتی ہے، لیکن وہاں پر توقعات والدین کے یہ ہوتے ہیں، دنیاوی لحاظ سے محنتیں ہوتی ہیں لیکن توقعات اخروی لحاظ سے یا پھر دینی لحاظ سے ہوتی ہیں۔ خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ نیک ہو، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے، امیدیں، آرزوئیں، تمنائیں یہ ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا بازو بنے، ہمارا سہارا بنے، ہماری آنکھوں کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے، لیکن بہت سارے والدین اپنی ان توقعات میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، ان کی لاکھ کوششیں ہوتی ہیں لیکن وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جاتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ دنیاوی ناحیے سے کوششیں انہوں نے کی، جسمانی ناحیے سے اپنے بچوں کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کی، لیکن اخروی ناحیے سے، اسلامی ناحیے سے، اخلاقی پہلو سے ان کی جانب توجہ نہیں دیتے۔ آپ بچوں کو دنیا میں جیسے رہنا ہے وہ تو سکھاتے ہیں، وہ دنیا داری تو اچھے طریقے سے نبھاتا ہے، اچھے سے پڑھتا ہے، اچھے سے اچھی کمپنی میں جاب کرتا ہے، اچھے سے اچھا کماتا ہے، اور دنیا داری کے اندر یہ بھی دیکھا گیا جب والدین بوڑھے ہو تو اپنے حقوق کے نام پر والدین کی نافرمانی کرے، اپنے رائٹس کے نام پر والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو انہیں جا کر کسی حکومت کے لاوارث گھروں میں لے جا کر داخلہ کروایا جاتا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ اسلامی ناحیے سے، دینی ناحیے
سے بچوں کی تربیت نہ کرنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، انجام ہوتا ہے۔ حضرات آپ اندازہ لگائیے اس بات کا کہ اولاد کی تربیت کس قدر عظیم ضرورت ہے اور کس قدر یہ میرے اور آپ کے اوپر بلکہ ہر والدین پر اس کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ما من مولود الا وهو يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه۔ صحیح روایت ہے بخاری شریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کہ ہر بچہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین اسے فطرت اسلام پر پیدا کرتے ہیں۔ ہر بچہ بنیادی طور پر اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ بچے کی مثال ایک کورے اور خالی پلین کاغذ کی طرح ہوتی ہے۔ آپ اس پر جو بھی لکھیں گے وہ اس پر محفوظ ہو جاتا ہے، جو بھی آپ اس پر نقش کریں گے وہ اس پر ثبت ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے، مسئلہ کیا ہوتا ہے، فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، لیکن اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بنا دیتے ہیں، اس کے والدین اس کو یا تو مجوسی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر والدین کی صحیح توجہ ہوتی، اگر والدین کی صحیح تربیت ہوتی تو اولاد ویسے نہ نکلتی جیسے والدین کو اس کو دیکھنا پسند نہ کرتے، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو خراب کیا، اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کیا، اور اس کے برعکس ہم اس سے بھلائی اور خیر کی توقع رکھیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بہت بڑی مسئولیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، مجھے اور آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے دنیا کے اندر ایک معمولی سی امانت، اگر کسی سے کوئی چیز ہم لے کر آتے ہیں، اگر اس کے اندر ذرا سا بھی بگاڑ ہو جائے تو مجھے اور آپ کو فکر ہوتی کہ میں واپس کروں گا تو کیا بولوں گا۔ اگر آپ کسی کے پاس سے گاڑی اگر اجرت عاریتاً لے لے، اگر اس کے اندر کچھ خرابی ہو جائے، آپ کو یہ فکر ہوتی ہے، ہر شخص کو یہ فکر ہوتی ہے کہ واپس کرتے ہوئے اس کا جرمانہ ہم کو ادا کرنا پڑے گا۔ میں کیا یہاں پر جواب دوں گا؟ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی عظیم قدرتوں والا رب اولاد جیسی نعمت اور بڑی امانت کو والدین کے حوالے کرتا ہے، اور والدین دنیا تو اس کو بنانے کی فکر کرتے ہیں لیکن اخروی لحاظ سے غفلت میں نظر انداز اس کو کرتے ہیں۔ نتیجے میں دنیا میں بھی ان کو بھگتنا پڑتا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ مجھے سامعین کرام، بہت سارے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت کی فکر ہمیں ہوتی ہے، لیکن مصیبت یہ ہے، افسوس یہ ہے کہ تربیت کا معنی ہم نے کیا سمجھا۔ تربیت کا معنی اور مفہوم ہم نے یہ سمجھا کہ اچھے سے اچھا کھلایا جائے، اچھے سے اچھا پہنایا جائے، عمدہ لباس ان کو دیا جائے اور اچھی جگہ ان کی دنیا بنائی جائے، انہیں جو ہے سنوارا جائے۔ یہ تربیت کا معنی ہم نے سمجھا ہے، اور نتیجہ بھی ہمیں پھل اتنا ہی ملتا ہے جو ہم اسے سکھاتے ہیں۔ دنیا داری ہم نے سکھائی، وہ دنیا دار بن جائے گا۔ اگر ہم نے اسے اسلامی آداب، اسلامی اخلاق اگر سکھاتے تو پھر وہ ہمارے لیے بڑھاپے کا اور اپنے والدین کے لیے بڑھاپے کا سہارا بن جاتا، اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ وہ بن جاتا۔ معزز سامعین کرام، اولاد کی تربیت، اس کی تعلق سے اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ انسان کی ولادت سے قبل، بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو بچے کی تربیت پر اثر انداز ہوتی۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے دینداری، اگر نکاح کا معاملہ ہو، نکاح اگر کرنا چاہتے ہیں تو نوجوانوں کو، لڑکوں کو یہ حکم دیا گیا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، کہ تم دیندار خواتین کا انتخاب کرنا اپنے نکاح کے لیے۔ اپنے نکاح میں دیندار خواتین کا تم اگر خیال رکھو گے تو ہوگا کیا، جب اولاد ہوگی تو اولاد کی تربیت بھی دین کی بنیاد پر ہوگی، اخلاق کی بنیاد پر ہوگی۔ پہلا تو حکم یہ دیا گیا کہ اولاد کی تربیت یا اولاد پر جو چیز اثر انداز ہو سکتی ہے، نیک خاتون کو اپنے نکاح میں لینے کا حکم دیا گیا، اور وہاں پر دوسری اہم تعلیم یہ دی گئی کہ ربنا حب لنا
لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا سکھائی کہ اللہ رب العالمین سے دعا کرو۔ ایک تو انسان کوشش کرتا ہے نیک خاتون سے نکاح کی، وہیں پر دعا کا وہاں پر اسے دعا سکھائی گئی کہ ایسی اولاد اور ایسی بیویاں اور ایسی ذریت مجھے دے جو میری آنکھوں کا ٹھنڈک۔ ابھی اولاد ہوئی نہیں، اولاد ہونے سے پہلے یہاں پر دعا سکھائی گئی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے کس قدر نعمت ہوتی ہے اور کس قدر سکون اور آرام کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بچے کی ولادت ہو جائے، بچے کی جب ولادت ہو جائے تو اس کے وقت میں بعض روایتوں کے مطابق اذان کے کلمات اس کے کان میں بولنے کے جو باتیں ہم کو ملتی، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ذکر اس کے کان میں ہو۔ جب نام رکھنے کا مسئلہ آتا ہے تو عمدہ نام رکھنے کی تعلیم دی گئی، کیونکہ ناموں کا اثر اس کی زندگی اور اس کی سیرت پر پڑتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات اولاد کی تربیت کے لیے ہمیں اور آپ کو سکھائی گئی۔ اولاد بچے کی ولادت سے قبل ہی سے شریعت اسلامیہ اس کی تربیت کی فکر کرنے کا حکم مجھے اور آپ کو دیتی ہے، مسلمانوں کو دیتی ہے۔ معزز سامعین کرام، یاد رکھیں اگر کوئی بندہ ان فرائض سے، ان ذمہ داریوں سے اگر پیچھے ہٹ جاتا ہے، اگر اولاد کی تربیت سے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، صحیح روایت بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ما من عبد یشتری اللہ رعیتا یموت یوم یموت وَهُوَ خَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو ذمہ دار بنا دیتا ہے، چاہے وہ اپنی کمپنی کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ اپنے ادارے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ کسی بھی جماعت یا جمعیت کا ذمہ دار ہو، یا پھر وہ اپنی اولاد، اپنے سرپرست ہو، اپنے گھروں کا، خاندان کا ذمہ دار ہو، ذمہ داروں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی ذمہ دار بنا دیتا ہے اور وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، یموت یوم یموت، اور اس کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور رخصت ہوتے ہوتے اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ غَاشٌ، وَهُوَ غَاشٌ، وہ بندہ دھوکے باز ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، دینی لاہیے سے اس کی فکر ہم نے نہیں کی، اخلاقی لحاظ سے اس کا خیال ہم نے نہیں رکھا، تو گویا کہ ہم نے اپنے اولاد کے تعلق سے دھوکہ ہم نے اس کو دیا، ہم نے اپنے بچوں کو دھوکے میں رکھا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا حرم اللہ علیہ الجنہ، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے جو اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا۔ اولاد گرچہ کہ آپ کی ہے، اگر ہمارے اڑوس پڑوس اور رشتہ دار کے لوگ ہماری توجہ دلاتے ہیں تو فوراً ہم برا مان جاتے ہیں کہ ہماری اولاد کی، ہمارے بچوں کی یہ شکایتیں کرتا ہے۔ ہمارا بچہ ہے جیسے چاہے رہے گا، ہمارا بچہ ہے چاہے تم اس کو اچھا بنائیں، چاہے تو اس کو ہم خراب بنائیں، یہ ہمارے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا میں بھی اس کا خسارہ ہوگا، جو بڑھاپے میں اس کو سمجھ میں آئے گی بات، اور آخرت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک دوسری روایت میں علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، فرمایا کہ ان اللہ سائل عن کل راع، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا، قیامت کے دن ہر ذمہ دار سے سوال کرے گا، بچوں سے متعلق والدین سے سوال ہوگا کہ احفظ ذلک ام ضیع، کیا تم نے اپنے ماتحتوں کی حفاظت کی، اس کے حقوق کو باقی رکھا، یا تم نے اس کو ضائع کر دیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتی یسأل الرجل عن اہل بیت، کہ یہاں تک کہ آدمی کو، بندے کو اس کے گھر والوں سے متعلق بھی سوال کیا جائے گا، اس کے بچوں کی اور بیوی بچوں کے تعلق سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے اس کے حقوق کو ادا کیا یا تم نے اس کو ضائع کر دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو والدین اور سرپرستوں پر ہے۔ دنیاوی لحاظ سے ہر کوئی فکر مند ہوتا ہے، لیکن دینی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ
لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کن باتوں کی فکر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے عقیدہ توحید کی محبت ان کے دلوں میں ڈالنی چاہیے۔ عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے انہیں سکھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، 8-9 سال کے بچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سواری پر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے تربیت کا اسلوب، انداز دیکھیے، فرمایا یا غلام، اے بچے، اے لڑکے، میں تمہیں چند ایسی باتیں سکھاؤں گا، دیکھ لو، سن لو۔ احفظ اللہ یحفظک، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، اللہ رب العالمین تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا مطلب اس پر عمل پیرا ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تمہیں مدد چاہیے تو اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ چھوٹے بچے، معصوم بچے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ توحید انہیں سکھایا، اور آگے دیکھیے کیسی ہمت دلائی، کیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لَوِ اجْتَمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت مل جائے، پوری دنیا مل جائے، پوری کائنات مل جائے اور تم کو فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، کوئی تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر پوری دنیا والے مل کر بھی تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جتنا پہنچانا چاہتا ہے اتنا ہی تم کو ملے گا۔ عقیدہ توحید، توکل، اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ جیسے ہی شروع ہوتے بچے بول چال بولنے لگتے ہیں، وہاں پر امی، ابا، بابا جو بھی ہے ان کو سکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو پڑھائی ہوتی ABC یا پھر یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، لیکن اسلاف کے تعلق سے یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ افتحوا صبیانکم علی کلمۃ لا الہ الا اللہ، کہ تم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ۔ یہ صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف کا طرز تھا، طریقہ تھا۔ تو معزز سامعین کرام، ان کی جو توحید ہے، ان کے جو عقیدے ہیں، اس کے ناحیے سے، عقیدے کے ناحیے سے ان کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز وہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء، صحابہ کرام اور جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں ان کی محبت پر ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کان السلف يعلمون حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ، حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصحابہ کما يعلمون السورة من القرآن۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اولاد یا ہمارے اسلاف ہمیں اللہ کے نبی کی محبت، صحابہ کی محبت ایسے سکھاتے ہیں، ایسے اس کا سبق دیتے ہیں جیسے قرآن مجید کی کوئی سورت ان کو سکھائی جا رہی ہو، قرآن مجید ان کو یاد دلایا جا رہا ہو، یعنی کہ بار بار انہیں نصیحت کی جاتی، بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت انہیں بتائی جاتی، اسلاف کے کارنامے انہیں بتائے جاتے، تبھی جا کر ان کے دلوں میں شوق اٹھے گا، تبھی جا کر اللہ کے نبی کی محبت ان کے دلوں میں جاگے گی۔ ورنہ اللہ کے بڑے ہو جاتے ہیں، بلوغت تک پہنچ جاتے ہیں، نکاح ہو جاتا ہے، بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک انہیں معلوم نہیں ہوتا، اور نام معلوم بھی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پر پیدا ہوئے، آپ کی رسالت پر ایمان لانے کا کیا تقاضا ہے، یہ ساری چیزوں سے انسان جو ہے غافل ہوتا ہے، یہ ساری باتوں سے انسان جو محروم ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی محبت ہمارے بچوں کو اس کی جو ہے تربیت اس پر ہماری ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عبادتوں پر بچوں کی تربیت ہو، یعنی کہ بچوں کو ترغیب دلائی جائے، بچوں کو بار بار بتایا جائے۔ قرآن مجید میں سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے
لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ یا بنی اقیم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچے کو نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم نماز کی پابندی کرو، عبادتوں کی تلقین انہیں کرنی چاہیے۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم انہیں دو، اور اگر وہ 10 سال کے ہو جائیں نماز اگر وہ نہ پڑھتے ہوں تو انہیں مارنے کا حکم دیا گیا۔ اور دوسری روایت کے اندر کہا گیا کہ جس سے بھی مارا جاتا ہے، کوڑا ہے یا پھر جو بھی چیز ہے، اس کو لٹکا کر رکھو تاکہ جب بھی بچے غلطی کریں گے اس کوڑے کو دیکھیں گے تو اس سے وہ ادب حاصل کریں گے۔ یہ ساری تعلیمات اولاد کو دینی چاہیے، عبادتوں کی ترغیب انہیں کرانی چاہیے۔ اولاد کو محبت ہوتی، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین نماز پڑھتے ہیں تو ہم بھی نماز پڑھیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمارے گھر والے روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھیں۔ لیکن والدین کی محبت بھی عجیب و غریب ہوتی ہے، اولاد کی محبت میں آ کر روزہ رکھنے سے انہیں منع کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ بیان کرتے ہیں کہ فرض روزہ نہیں بلکہ نفل روزہ، سنت جو روزہ ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو سنت روزہ رکھاتے، فرض روزے رمضان کے علاوہ روزہ رکھاتے، اور جب کبھی وہ کھانے پینے کی شدت انہیں ہوتی وہ روتے تو ہم انہیں کھلونے ہاتھ میں تھما دیتے تاکہ وہ کھیلیں اور بھوک کو بھول جائیں، اور افطار کے وقت میں وہ افطار کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کا طرز تربیت تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اولاد کامیاب ہوئی، یہی وجہ تھی کہ ان کی اولاد ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کا ذریعہ اور باعث بنے۔ اور آج ہمارے تعلق سے بہت سارے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے تعلق سے شکایتیں کرتے ہیں، اپنی اولاد کے تعلق سے فکر مند ہوتے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ وہ والدین جو اپنی اولاد کے خاطر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، وہی والدین اپنی بچوں کی ایذا رسانیوں اور اپنے بچوں کی بدسلوکی کی وجہ سے انہیں جو ہے بد دعا دینے کے لیے تیار ہیں، اور بہت سارے مقدمات کیسز وغیرہ ان کے خلاف درج کروائے جاتے ہیں۔ مجھے سامعین کرام اگر بچپن ہی سے ان کی جانب توجہ دی جائے تو پھر ان ساری چیزوں سے انسان محفوظ ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز کی جو توجہ دلانی چاہیے وہ ہے تقویٰ۔ بچپن ہی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں بٹھایا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بچہ ابھی چھوٹا ہے کرنے دیجیے، بچہ ابھی چھوٹا ہے جب بڑا ہوگا تو سنبھل جائے گا۔ بہت سارے والدین اسی وہم میں رہتے ہیں، اسی زعم میں رہتے ہیں اور اپنے بچوں کو خراب کر دیتے ہیں، ان کی تربیت نہیں کرتے اور انہیں برباد کر دیتے ہیں۔ مجھے سامعین کرام دیکھیے اولاد کی تربیت کیسے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گشت کرنے کے لیے، حالات کا جائزہ لینے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ ایک عورت کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں، اندر سے آواز، بات چیت کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اپنی ایک ماں اور بیٹی دونوں کا مکالمہ روایتوں میں ملتا ہے، دونوں کی گفتگو ملتی ہے۔ ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ یہ جو دودھ ہمارے پاس رکھا ہوا ہے اس دودھ میں تم پانی ملا دو تاکہ اس کی مقدار زیادہ ہو جائے گی، اس کو بیچ کر ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ ماں اپنی بیٹی کو یہ کہتی، لیکن اس کی تربیت تقوی پر ہوئی تھی، اس کی تربیت اسلامی اخلاق پر ہوئی تھی، اور اس نے کہا، بیٹی نے کہا کہ کیا ہمیں امیر المومنین عمر بن خطاب نے ایسا دھوکہ دہی سے روکا نہیں تھا؟ ماں نے کہا کہ اے میری بیٹی، امیر المومنین عمر بن خطاب کو اس بارے میں کیا معلوم، وہ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے۔ تو اس نے وہ وقت بیٹی نے کہا کہ اگر وہ نہیں دیکھ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اور آگے چل کر روایتوں میں بات آتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس لڑکی کے اخلاق سے اتنے زیادہ متاثر ہوئے کہ اپنے بچے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا۔ مجھے سامعین کرام دیکھیے، تقوی اگر بچوں کے دلوں میں ڈالا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اگر بچے کے دل میں ڈالا جائے، بٹھایا جائے، تو بچہ اگر جھوٹ بولنا چاہے گا تو اس کے دل میں اللہ رب العالمین کا ڈر جاگے گا۔ اگر بچہ چوری کرنا چاہے گا،
بچے کو معلوم کیا ہے، وہ کوئی بھی چیز اٹھا سکتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ کا خوف اس کے دل میں ہو تو پھر وہ کوئی چیز، چھوٹی چیز، معمولی سی چیز میں بھی وہ اللہ رب العالمین کے خوف کو ذکر کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک چرواہا، دیہاتی بدو قسم کا آدمی، دیہاتی شخص جانوروں کو چرا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ ایک جانور مجھ کو دے دو، اور اپنے آقا سے، اپنے اس جانوروں کے مالک سے کہنا کہ بھیڑیے نے اسے کھا لیا یا پھر وہ ضائع ہو گیا۔ اس آدمی نے، اس دیہاتی نے کہا کہ این اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو نہیں دیکھ رہا؟ بھلے سے یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں، لیکن کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شاہد نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گواہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 2 مرتبہ 3 مرتبہ اس کے سامنے یہ کہا، اصل میں اسے آزمانا مقصود تھا، لیکن اس دیہاتی کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اتنا زیادہ تھا، پڑھا لکھا تو نہ تھا، دیہات میں رہنے والا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کا ڈر، تقوی اتنا زیادہ اس کے دل میں تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کیا کیا؟ اس کو آزاد کر دیا، اس غلام کی آزادی کی جو قیمت تھی اسے دے دی، اور ایک جانور خریدا، وہ جانور بھی اس کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ کلمہ عین اللہ، تقوی کا جو مظاہرہ تم نے کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں دنیا میں بھی آزاد کر دیا، اور امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قیامت کے دن بھی، روز محشر بھی تمہیں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ تقوی اگر دل میں بچپن سے بٹھایا جائے، اپنی اولاد کے پیچھے محنت کی جائے، کوشش کی جائے، تو پھر ہماری اولاد ویسے ہو سکتی ہے جیسے ہر والدین کا خواب ہوتا ہے، ہر والدین کی فکر ہوتی ہے۔ معزز سامعین کرام، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اسلامی آداب انہیں سکھانا چاہیے۔ ہم تو باہر کہیں لے جاتے ہوئے بچوں کو بتاتے ہیں کہ کہیں باہر کھانے جانا ہو تو وہاں پر یہ ادب کا مظاہرہ کرنا ہے، اگر کہیں فنکشن میں، دعوت میں جاتے ہیں تو کوئی بدتمیزی نہیں کرنا، اسکول جانا ہے تو یہ ساری دنیاوی آداب تو سکھاتے ہیں، لیکن جو اسلامی آداب ہیں، کوئی چیز لینا ہو تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو، کوئی چیز دینا ہو تو سیدھے ہاتھ کا استعمال کرو، یا پھر جو سلام کے آداب ہیں، چھینکنے کے آداب ہیں، بول چال کے آداب ہیں، ان کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ اسلامی آداب ان کو سکھانا چاہیے۔ حضرات، بعض ایسے پہلو ہیں، بعض والدین کی شکایت ہوتی ہے کہ ہم ہر لحاظ سے کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تربیت میں ہم ناکام ہو جاتے ہیں، ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہماری تربیت کو ناکام بناتی، اور وہ ہے ہمارا تربیت کرنے کا انداز، تربیت کرنے کا طریقہ۔ دیکھیے، تربیت، جو بچوں کی تربیتیں ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں، اور غلطیاں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ہر غلطی پر ڈانٹا جائے یہ مناسب نہیں، نرم پہلو اختیار کرنا چاہیے، نرمی اختیار کرنا چاہیے، پیار محبت کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ لیکن والدین نے اپنا یہی درہ امتیاز سمجھ لیا کہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں ڈر بٹھائیں گے، اور ہوتا یہ ہے کہ وہ بچہ اپنے والدین سے بدظن ہو جاتا ہے اور تھوڑا سا برداشت کرے گا، لیکن جب وہ بڑا ہوگا تو یہی بچہ دشمنی کی شکل میں اپنے والدین کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح واقعہ، دیکھیے کیسا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی امام الانبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص، ایک نوجوان تشریف لایا، آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بدکاری کی، زناکاری کی اجازت دے دیجیے۔ اللہ اکبر، زناکاری کی اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگ رہا ہے۔ ارد گرد میں جو صحابہ کرام تھے وہ غصے میں آ گئے، ڈانٹنے لگے اور اس کو کھینچنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو چھوڑو، اور اس کو قریب بٹھایا، اپنے بازو بٹھایا اور اس سے سوال کیا، اتحبہ لامک، اتحبہ لامک، کیا تم یہ بدکاری اپنے ماں کے حق میں پسند کرتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا کہ لا یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، آپ پر میرے والدین قربان ہو، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، میں اپنے والدین کے لیے، اپنی والدہ کے لیے اس بدکاری کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا، اور دوسرے لوگ بھی اپنے والدہ کے تعلق سے اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ آپ نے پھر سوال کیا، کیا تم اپنے بیٹی کے تعلق سے یہ کام پسند کرتے
کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال کیا کیا تم اپنے خالہ کے تعلق سے بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ اللہ کے نبی سے کہا کہ نہیں۔ کیا تم اپنے پھوپھی سے اس بدکاری کو پسند کرتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے جواب دیا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قریب کیا اور اسے دعا دی اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے اور اس کے دل کو پاک کر دے۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ تربیت کا یہ اثر ان پر ہوا، تربیت کا یہ نتیجہ نکلا کہ اس کے بعد سے، اس دن کے بعد سے کبھی زنا کاری اور بدکاری کا خیال ان کے دل میں نہ گزرا، کبھی کوئی غلط خیال ان کے دل میں نہ گزرا۔ ایک سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ دیکھیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چاہتے تو انہیں پکڑ لیتے، سزا دیتے، کوئی کچھ بولنے والا نہ ہوتا، لیکن نرمی کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، نرمی کے اندر جو اثر ہوتا ہے، وہ اثر بسا اوقات سختی میں بھی نہیں ہوتا۔ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہ الرفق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر نرمی کو ڈال دیتے ہیں، نرم پہلو اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، چونکہ بہت زیادہ سختی کی جاتی ہے، وہاں پر تربیت اصلاح کے بجائے وہ بچہ، وہ لڑکا بدظن ہو جاتا ہے اور والدین سے وہ منہ موڑ کر والدین کی نافرمانی کرنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز جو کہ والدین کے لیے ان کی تربیت میں ناکامی کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، وہ ہے بچوں کو ان کا حق نہ دینا۔ دیکھیے بچے ہیں، بچے چھوٹے ہیں تو ان کا اپنا حق ہوتا ہے، جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کا حق ہوتا ہے۔ ایک مشہور مقولہ ہے بچے ہیں ہمیشہ والدین کے سامنے، اپنے بڑوں کے لیے وہ بچے ہی ہوتے ہیں۔ صحیح بات، وہ بچے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کے اپنے حقوق ہوتے ہیں۔ ان کا ذہن سازی کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک چھوٹے سے صحابی تھے، چھوٹے سے لڑکے تھے، ان کا کھلونا ٹوٹ گیا تھا، وہ افسوس میں تھے، تکلیف میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مخاطب کیا اور کہا یا ابا عمیر، یا ابا عمیر، اے عمیر کے بیٹے۔ حالانکہ وہ چھوٹے سے بچے تھے، ان کی کوئی کنیت نہیں تھی، لیکن کنیت جو ہے عموماً بڑے لوگوں کی ہوتی ہے، جن کا نکاح ہو جاتا ہے ان لوگوں کی کنیت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکے کو کنیت کے ساتھ مخاطب کیا، انہیں یہ احساس دلایا کہ تم بھی بڑے ہو، جیسے بڑے لوگوں کی کنیت ہوتی ہے ویسے ہی بچے کی کنیت ذکر کی، اور یہ احساس دلانا چاہا کہ تم بھی بڑے ہو، اب ان کھلونوں کے پیچھے تمہیں نہیں دوڑنا چاہیے، تمہیں زیادہ تکلیف میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں۔ بچوں کو ان کا حق دینا چاہیے، انہیں ہمیشہ کمزور یا ہمیشہ غلطی پر قرار دینا یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کا کتنا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تھے، اپنے دائیں جانب بچے تھے، ایک بچہ تھا، اور بائیں جانب بڑے لوگ تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کوئی چیز پیتے، پانی یا دودھ وغیرہ پیتے تو اپنے رائٹ سائڈ سے شروع کرتے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرے رائٹ سائڈ تو بچہ ہے اور لیفٹ سائڈ میں بڑے کبارے صحابہ ہیں، بڑے بزرگ لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ بچے سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتأذن لی ان اعطی ہؤلاء، کیا تم مجھے اس بات کی اجازت دیتے ہو کہ میں یہ پیالہ تمہارے بجائے ان لوگوں سے شروع کر دوں، میرے لیفٹ سائڈ سے شروع کر دوں؟ وہ بچہ بھی تھا، اللہ کے نبی کی محبت دل میں لیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ لا واللہ، اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اپنے آپ پر آپ کو کسی پر ترجیح نہیں دوں گا، آپ کا جھوٹا سب سے پہلے میں پیوں گا۔ اور وہ بچہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کے ہاتھ میں وہ پیالہ تھما دیا۔ مجھے سامعین کرام، بچوں کو ان کا حق دینا چاہیے۔ ایک اور چیز جو اپنے اولاد کی تربیت میں رکاوٹ بنتی ہے وہ یہ کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک بنے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کامیاب بنے، لیکن خود سرپرست غلطیوں پر ہوتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ فلمیں، ٹی وی سیریز، یہ ساری چیزیں برسر عام مووی وغیرہ دیکھے جاتے
جاتے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچہ نہ دیکھے۔ ہم گانے سنتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، لیکن والدین کی یہ خواہش ہوتی کہ ہمارا بچہ ان ساری چیزوں سے دور رہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت خضر کے ساتھ جب وہ نکلے تھے، ایک یتیم بچے کی دیوار گر رہی تھی، اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ اس بچے کی دیوار کو خضر نے کیا کیا؟ اس کو ٹھہرنے میں، اس میں مرمت کا کام کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر کہا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کے اس بچے کے والدین نیک تھے، تو ہو سکتا ہے یہ بچہ بھی نیک رہے گا اور اس کا صلہ، والدین کی نیکی کا صلہ اس بچے کو مل رہا ہے۔ ورنہ اس سے پہلے ایک بچے کو قتل کر دیا گیا تھا اور کہا گیا کہ یہ بچہ آگے ہو کر شرپسند بنے گا۔ بہرحال معزز سامعین کرام، والدین کو نیک بننا چاہیے، اولاد کی فکر اگر ہے تو والدین کو نیک بننا چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ والدین اپنی مفاد کے خاطر اپنی اولاد کو اپنے گناہ میں شریک کر لیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے۔ اپنے بچوں کو کہیں پر بھیج دیں، آنے پر پوچھیں کہ اپنی دادی ساس کے تعلق سے پوچھتے ہیں کہ وہ میرے بارے میں کیا پوچھ رہے تھے، ننند کے تعلق سے سوال ہوتا ہے، چاچی سے متعلق سوال ہوتا ہے کہ وہ میرے بارے میں کیا بول رہے تھے۔ پیچھے سے بچوں کو بھیجا جاتا ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کیا سکھا رہے ہیں والدین اپنی اولاد کو؟ جاسوسی کرنا، غیبتیں کرنا، چغلیاں کرنا۔ معزز سامعین کرام، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحابہ کرام کی تربیت کا انداز دیکھیے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں چھوٹا سا بچہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کے ساتھ میں کھیل رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آ کر سلام کیا، ہم نے جواب دیا اور ہمیں ایک کام کے لیے بھیجا جس کے نتیجے میں گھر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ گھر پہنچنے میں مجھ کو تاخیر ہو گئی۔ میری والدہ نے مجھ سے پوچھا کہ کہاں گئے تھے، تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کام سے میں گیا ہوا تھا۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ نے پوچھا کہ کون سا کام؟ انس بن مالک نے کہا کہ اللہ کے نبی کا راز ہے، ھذا سر رسول اللہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے۔ دیکھیے فوراً والدہ نے کیا کہا، لا تحدثن به احدا، کہ اب یہ راز ہے تو اس راز کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرنا۔ ہوتا کہ آج ہمارے معاشرے میں اگر بچے دینے کے لیے، کہنے کے لیے تیار نہیں تو رشوت بھی ان کو دی جاتی ہے۔ ہم تمہیں چاکلیٹ دلائیں گے، فلاں چیز دلائیں گے، فلاں کی چغلی کرو، فلاں کی باتیں، ہمیں خفیہ باتیں، راز کی باتیں آ کر ہمیں بتاؤ۔ معزز سامعین کرام، بچپن ہی سے اولاد کو بگاڑا جاتا ہے۔ والدین ذمہ دار ہیں، والدین اگر اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو پھر آگے چل کر انہیں نافرمان اولاد کی شکل میں انجام دیکھنا پڑے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بہت برا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سبھی والدین کو، سرپرستوں کو اپنے بچوں کی اسلامی لحاظ سے، جسمانی اور روحانی لحاظ سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔